کیونکہ ہم نے عمل اس لیے کیے کہ دنیا حاصل ہو جائے، لوگوں نے عمل اس لیے کیا کہ دنیا حاصل ہو جائے، لیکن دنیا پھر بھی نہیں ملی۔ لیکن جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل صالح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بات شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک جامع مسجد تھی، بہت بڑی مسجد، بہت خوبصورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں، کاش میں اس مسجد کا صدر بن جاؤں۔ کمیٹی میں ہوتا ہے نا ایک صدر، تو آپ کے دل میں خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں، صدر بنا دیا جاؤں کمیٹی کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نمازیں باجماعت پڑھنی شروع کر دیں، پڑھتے تو پہلے بھی تھے لیکن باقاعدگی کے ساتھ اس مسجد میں جا کر پڑھنی شروع کر دیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ تلاوت کرنی اس جگہ پہ جا کے، زیادہ دن اعتکاف پہ بیٹھے رہنا اس مسجد میں جا کے، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور نیک سمجھیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا نا یہ سارا عمل، تو وہ سچے لوگ تھے تو سچی بات کہہ دیتے تھے۔ ہم تو آج کرتے بھی ہیں تو پھر بھی اللہ کے لیے تو بہت کم ہو گیا، لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہماری نیتوں کو رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے نیک عمل شروع کر دیے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، حتیٰ کہ سال گزر گیا، پورا سال ہو گیا، کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، کسی نے مجھے بلایا تک نہیں کہ تو بڑا نیک ہے۔ کہتے ہیں جب سال پورا ہوا نا تو اس دن اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے مالک اب تو بس کر جا، اب تو بس کر دے، سال گزر گیا، تو نے لوگوں کے لیے نمازیں پڑھی، تو نے لوگوں کے لیے میرے قرآن کی تلاوت کی، تو نے لوگوں کے لیے اعتکاف کیا، سارا کچھ کیا تو لوگوں کے لیے کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے معافی عطا فرما، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے مجھے، آئندہ میرا کوئی عمل بھی لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، میرا جو بھی عمل ہوگا وہ تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جو باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے تھے، زیادہ دیر مسجد میں گزارتے تھے، تو کہتے ہیں پھر میں نے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا چھوڑ دیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا، صرف فرض نہ پڑھتا، باقی ساری نماز جا کے گھر ادا کرتا۔ میرا عمل بدل گیا، لیکن اب عمل میں نیت بھی بدل گئی۔ میں نے عرض کیا کہ جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے 1 سال میں نے عبادت تو اللہ کی لیکن نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، مجھے دنیا کا عہدہ حاصل ہو جائے، میں مسجد کا متولی بنا دیا جاؤں، مسجد کا صدر بنا دیا جاؤں۔ لیکن جب 1 سال پورا ہوا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے مالک اب تو بس کر جا، اب تو میری رضا کے لیے کام کر۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کیا۔ تیسرے دن 2 دن گزرے، تیسرے دن فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں جب جانے لگا تو نمازیوں نے مجھے روک لیا، مجھے روک کر کہنے لگے اے مالک تو بڑا نیک ہے، تو نمازیں بھی ادا کرتا ہے 5 وقت مسجد میں آ کے، تو قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتا ہے، اعتکاف بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو امام مالک کہنے لگے تو پھر بات کیا ہے بتاؤ؟ تو لوگ کہنے لگے ہم آپ کو اس مسجد کا صدر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ دنیا کا عہدہ جس کے لیے سارے عمل کیے تھے وہ تب نہیں ملا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا باری تعالیٰ تو پھر مجھے آزما رہا ہے، تو پھر میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو دوستو یہ سمجھ لیں بات کہ اللہ کی رضا کے لیے جب کام کیے جاتے ہیں تو جس دنیا کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، دنیا کے عہدوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا تیرے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کریں۔